نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، 3 آدمیوں کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ایک تو وہ شخص جو لوگوں کی امامت کرے اور لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں۔ دوسرا وہ شخص جو نماز میں پیچھے آئے۔ پیچھے آنا یہ ہے کہ جماعت فوت ہو جانے یا وقت گزر جانے کے بعد آئے۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنے آزاد کیے ہوئے شخص کو دوبارہ غلام بنا لے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا پہلا حصہ صحیح ہے، یعنی جس امام پر اس کی قوم راضی نہ ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور امام کی ناپسندیدگی کی وجہ اگر واقعی شرعی ہو تو یہ وعید ہوگی، مثلا اس منصب پر جبراً مسلط ہونا، نماز بے وقت اور خلاف سنت پڑھانا، یا قرأت میں لحن فحش وغیرہ کرنا۔ لیکن اگر ناراضی کے اسباب ذاتی قسم کے ہوں یا فی الواقعہ شرعی نہ ہوں تو اس وعید سے بری ہوگا۔ نیز متدین دیندار افراد اور ان کی کثیر تعداد کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ چند ایک افراد کی ناراضگی معتبر نہیں ہے، چونکہ امام کو مختلف قسم کے لوگوں سے واسطہ رہتا ہے جن کی طبع اذواق میں بہت فرق ہوتا ہے، اس لیے اسے علم، حلم اور حکمت سے کام لینے رہنا چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا بیان قرآن کریم میں آیا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے بکھر جاتے۔ دوسرے 2 امور اگرچہ سنداً کمزور ہیں مگر انتہائی اہم ہیں، یعنی جو شخص عادتاً جماعت سے پیچھے رہتا ہو یا بردہ فروشی کا کام کرتا ہو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لوگوں کے نزدیک ناپسندیدہ امام کا کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ جو لوگوں کی امامت کرے جبکہ لوگ اسے ناپسندیدہ کرتے ہوں۔ دوسرا وہ جو نماز میں ہمیشہ پیچھے یعنی نماز کا وقت فوت ہو جانے کے بعد آتا ہو۔ اور تیسرا وہ جو کسی آزاد کو غلام بنا لے۔ فوائد و مسائل۔ ہمارے فاضل محقق نے اس روایت کو سنداً ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے پہلے حصے یعنی اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جو لوگوں کا امام بن جائے حالانکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام کے لیے یہ وعید اس وقت ہے جب نمازیوں کی اس سے ناراضگی کی شرعاً معقول وجہ ہو، مثلا وہ کسی اور اہلیت رکھنے والے آدمی کو امام مقرر کرنا چاہتے ہوں یا اس کے فسق و فجور کی وجہ سے اسے امام بنانا پسند نہ کرتے ہوں۔ لیکن اگر وہ اس لیے ناراض ہوں کہ امام انہیں شرک و بدعت سے یا غلط کارروائیوں سے منع کرتا ہے یا سنت کے مطابق اطمینان سے اور اول وقت نماز پڑھاتا ہے یا اس قسم کی کوئی وجہ ہو تو امام گناہ گار نہیں۔ مقتدیوں کی غلطی ہے، انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ آخری وقت میں نماز ادا کرنے اور کسی آزاد آدمی کو اغوا کر کے غلام بنا لینے کا گناہ دوسری صحیح حدیث سے ثابت ہے، تاہم نماز کے قبول نہ ہونے کی روایت صحیح نہیں، جیسے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے۔ بلا عذر نماز آخر وقت میں پڑھنے پر وعید آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب وہ غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے اور شیطان کے سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو یہ اٹھ کر 4 ٹھونگیں مار لیتا ہے جن میں اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔
آزاد آدمی کو اغوا کر کے غلام بنا لینا بھی بہت بڑا جرم ہے، جس کی شناخت احادیث میں وارد ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 3 آدمیوں کے خلاف قیامت کے دن خود مدعی ہوں گے۔ ایک وہ جس نے کسی آزاد کو غلام بنا کر بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا لی،